تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قرآن کریم نے ناپ تول میں کمی کرنے کو جرم عظیم قرار دے کر جس طرح صحیح ناپنے اور تولنے کا حکم دیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکم ایک جگہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے بار بار مختلف انداز و اسلوب سے انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، بس پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا ناپو اور ٹھیک ترازو سے تولو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 181 میں فرماتے ہیں، پورا ناپو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو اور ٹھیک ترازو سے تولو۔ لہٰذا قرآن کریم نے جس صراحت اور جس تاکید کے ساتھ بار ناپ تول میں انصاف سے کام پر زور دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناپ تول میں بے انصافی قرآن کریم کے نزدیک ان بنیادی بیماریوں میں سے ہے جو معاشرتی خرابیوں کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اور جنہیں مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہی ہے کہ ترازو سے تول کر یا ناپنے سے ناپ کر کوئی چیز بیچ رہا ہو وہ ڈنڈی مار کر سودا کم دے؟ یقیناً ناپ تول میں کمی کرنے کا براہ راست مفہوم یہی ہے، لیکن جس اسلوب و انداز سے قرآن کریم نے اس برائی کا ذکر فرمایا ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ برائی صرف اسی صورت میں منحصر نہیں، بلکہ اس میں ہر وہ اقدام شامل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کا کسی بھی قسم کا حق پامال کر دے یا انصاف کے مطابق اس کا حق پورا نہ دے۔ دراصل قرآن کریم نے ترازو کا لفظ عدل و انصاف اور ایفاء حقوق کی ایک علامت کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ شورى اور سورۃ حدید میں ترازو کو آسمانی کتاب کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ سورۃ شورى میں آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق پر مشتمل کتاب اتاری اور ترازو نازل کی۔ اور سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اسی بات کو مزید واضح فرمایا گیا اور فرمایا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف کریں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنے ہاتھ میں ترازو لے کر نہیں آئے جس سے سودا تولا جاتا ہے، لہٰذا یہاں ترازو کا واضح مطلب عدل و انصاف اور ادائے حقوق کے معنی ترازو ہے، اور کتاب کے ساتھ ملا کر ترازو کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر آسمانی کتاب نظریاتی ہدایت فراہم کرتی ہے تو پیغمبر کا قول و فعل لوگوں کے سامنے وہ پیمانہ پیش کرتا ہے جو حق اور ناحق کے درمیان میں واضح خط امتیاز کھینچ دیتا ہے، جس کی روشنی میں حقوق کی رتی کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی کا لفظ ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر قسم کی حق تلافی داخل ہے۔ جب بھی کوئی شخص دوسرے کا کوئی حق ٹھیک ادا نہیں کرتا تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کا مرتکب ہے، اور اس کا یہ فعل اتنا ہی قابل نفرت و ملامت ہے جتنا سودا بیچتے وقت ڈنڈی مارنے کا عمل، جسے ہر شخص ضلالت اور کمینگی کی علامت سمجھتا ہے۔ لہذا ناپ تول کے سلسلے میں قرآن مجید کے جو ارشادات ذکر کیے گئے ہیں ان کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہو۔ شوہر کے لیے ان کا ارشادات کا مطلب یہ ہے بیوی کا حق پورا ادا کرو، اور بیوی کے لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حق پورا ادا کرو۔ حکومت کے لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا حق پورا دو، اور عوام کے لیے ان کا تقاضا یہ ہے
کہ حکومت کا حق پورا پورا ادا کرو۔ ملازم کے لیے ان ارشادات میں ہدایت یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے جو فرائض تمہارے سپرد کیے گئے ہیں اور ان کے معاوضے تمہیں تنخواہ یا اجرت دی جا رہی ہے وہ ٹھیک ٹھیک دیانت داری کے ساتھ بجا لاؤ۔ غرض دنیا میں دو طرفہ تعلقات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ان آیات کریمہ میں جامع رہنمائی موجود نہ ہو۔ پھر قرآن مجید ہی نے مزید آگے بڑھ کر یہ بھی بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنے اور دوسرے کے لیے الگ الگ پیمانے بنا لے، یعنی جب کسی کو دینے کا وقت آئے تو ناپ تول میں ڈنڈی مارا جائے، لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آئے تو ایک رتی چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے انتہائی مؤثر انداز میں یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی برا ہو ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو ذرا خیال نہیں کہ وہ ایک زبردست دن میں اٹھائے جائیں گے؟ اس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ میرے دوستو، یہاں دیکھو، اگرچہ لفظ ناپ تول میں کمی کرنے کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کے وسیع مفہوم میں ہر قسم کی حق تلفی داخل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں پورا تولنا اور کم تولنا ہر کام میں ہو سکتا ہے، لہذا اس آیت میں اصولی مذمت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جنہوں نے زندگی کے معاملات میں دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں، جن کے لینے کا پیمانہ کچھ اور ہے اور دینے کا پیمانہ کچھ اور ہے، جو اپنا مفاد حاصل کرنے میں بڑے تیز تر اور دوسرے کا حق دینے میں بڑے بخیل اور خسیس ہیں، اور جو دن رات عدل و انصاف کا خون کر کے اپنی دولت کی گنتی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے وقت دولت کا یہ ظاہری اضافہ ان کے لیے رسوائی اور کس طرح کے عذاب کا سبب بنے گا۔ مقام حسرت ہے یہ، آج ہم نے حقوق و فرائض کی ناپ تول میں اللہ کی اتاری ہوئی ترازو کے بجائے زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ان خود خواستہ و دوہرے پیمانوں کو اختیار کیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس سنگین وعید کا مستحق بنا رکھا ہے۔ اگر ایک آجر اپنے مزدور سے اس کی آزاد مرضی کے بغیر مقررہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور اس اضافی محنت کا معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ اپنے اس دوہرے پیمانے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس وعید میں داخل ہے، اور اس طرح اس نے مزدور سے زائد خدمت لے کر جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اگر ایک مزدور یا ملازم اپنی ڈیوٹی کے مقررہ اوقات میں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے کام چوری کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس وقت میں اپنا ذاتی کام انجام دیتا ہے اور تنخواہ پوری وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مصداق ہے، اور اس کی تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہے جو ذاتی کام میں خرچ کیے ہوئے وقت کے مقابلے میں ہو۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کے حق میں کوتاہی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، ہم نے اپنے اور دوسروں کے لیے الگ الگ پیمانے تو نہیں بنا رکھے، ہم دوسروں سے اس چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے جو ان کی جگہ ہونے کی صورت میں انہیں دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جب تک یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی اور ہم قرآن مجید کی اس وعید میں داخل ہونے سے ڈرنے نہیں لگیں گے، اس وقت تک ان حق تلفی اور بدعنوانیوں میں کمی نہیں آئے گی جن کی وجہ سے ہر انسان خوف و ہراس، تشویش و بے چینی کا شکار ہے، کیونکہ جب معاشرے میں حق تلفیوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ سب کی پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر 10 آدمیوں کی حق تلفی کرتا ہے تو دوسرے 10 آدمی اس کا حق اڑا لے جاتے ہیں اور آخر میں فتح صرف شیطان کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو دوسروں کے حقوق کی پاسداری نصیب فرمائے، آمین۔